बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जहाँ रहें शादाबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जो इस वक्त पाकिस्तान और खित्ते की सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई उम्मीद अफजा या हौसला अफजा है। एक अरसे से मैं आपको इस जानिब इशारा कर रहा था कि अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो मुसलमानों को और ख़ास करके पाकिस्तान को और ईरान को तहबाला करना चाहते हैं। और मैं भी और बहुत सारे और लोग भी ये बात बार बार आपको कहते थे कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो आग है वो ईरान तक पहुंच गई है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के ऊपर भी, क्योंकि ग्रेटर बलूचिस्तान की आवाज़ें जो अब उठना शुरू हो गई हैं, और अगर ग्रेटर बलूचिस्तान की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बलूचिस्तान में बेअमनी को फैलाया जा रहा है, तो ये मुझे कुछ सीन और बनता नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी, आपको याद होगा कि जो दो आलमी जंगें लड़ी गई हैं वो दोनों ही यूरोप में और उस जानिब लड़ी गई। एक अरसे से जो दानिशवर हैं वहाँ के, वो ये बात कह रहे हैं कि जी अब तीसरी आलमी जंग जो हो वो होनी चाहिए एशिया में। तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो गया, समझ लें। मैं आपको ये बात किसी जज्बातियत के बगैर कह रहा हूँ। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ईरान एक तरफ खड़ा है, अमेरिका, इसराइल और उसके मुसलमान इत्तेहादी जो काबिल शर्म लोग हैं। क़यामत के दिन इन लोगों के मुंह काले होंगे, मेरा ये यकीन है कि आज जिस तरह ये यहूद व नसरा के साथ मिलके ईरान के खिलाफ क्या सऊदी अरब, क्या यूएई, क्या कतर, क्या दोहा, क्या शाम, ये सब लोग एक जानिब हैं और अकेला ईरान एक जानिब है। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान किस जानिब है। पाकिस्तान ने अभी तक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया। ईरान ने पाकिस्तान से पूछा है कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी शक्ल में भी शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त ईरान के साथ नहीं खड़े होंगे। उसकी बका का इन्हिसार जो है वो इस बात पे है कि किसी तरह हम अमेरिका की ग़ुलामी में अपनी नौकरी को कर सकें। अब याद करें सारी गेम, ये जो रिजीम चेंज हुई, ये इमरान खान को तब्दील किया गया, इसके पीछे गेम क्या थी। आप समझ लीजिए अभी एक दिन में प्लान हुआ कि ईरान को तहबाला करना है या निस्तो नाबूद करना है, या ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया जाना है, या ये कि गाज़ा के ऊपर किस तरह बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए कब्ज़ा होना है। आप समझ लीजिए एक दिन की बात है, ये कई सालों की प्लानिंग है जनाब। ये जो यहूदी और ये ईसाई हैं, मैं एहतराम करता हूँ अच्छे लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा, इनकी तो प्लानिंग ही 100 साल की होती है। तो इस प्लानिंग के अंदर अब आप वो क्या नाम है, वो जो फाइल चल रही थी अभी पिछले दिनों, बड़ा नाम मशहूर हुआ था, क्या नाम था अभी उस लड़के को, एप्सन फाइल। अब आप समझे कि उसमें क्या था कि एक शख्स है इमरान खान, वो क्या कहते हैं प्यूटन से, चीन के सदर से, वो कोरिया के सदर से, वो उर्दुगान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ख़तरनाक क्या है कि तुम्हारे इरादों के अगर रास्ते में कोई शख्स दीवार है तो वो है। आज आपको बात ये समझ आ रही है, नज़र आना शुरू हो गई कि नहीं, कि इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई और ये शहबाज शरीफ को क्यों लाया गया। आज आप जिस तरह देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ जिस तरह इस अमेरिका का इत्तेहादी बन के ईरान के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की, मुझे नहीं अभी तक वजह समझ आई कि जब हमें ये नज़र आ रहा था कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करने जा रहा है, साजो सामान यहाँ ले आया, हमने अफगानिस्तान से जंग क्यों शुरू की। मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ऐसे मौके पे बजाय इसके कि पाकिस्तान अपनी सफ़ों को मजबूत करता, हमने ख़ुद को अफगानिस्तान में इंगेज क्यों किया है और अफगानिस्तान को दावत क्यों दी है उनके गोरिल्ला वार्स के लोगों को कि वो अल्लाह ना करे, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के शहरों पे हमला करे। और हमने अपनी सिक्योरिटी पे भी प्रेशर बढ़ा लिया, अपनी इंटेलिजेंस पे भी प्रेशर बढ़ा लिया, जबकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ईरान के ऊपर, आलमी जंग का आगाज़ हो गया। गो इस जंग में अभी चीन नहीं कूदा, रूस नहीं कूदा, यूरोपीय ममालिक नहीं कूदे। ये पहली दफ़ा अमेरिका को यूरोप की हिमायत हासिल नहीं है और वो भी इसमें कूदेंगे। फिर पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाएगा, फिर इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा। तो आप सोचें कि ये जंग की कितनी खौफनाक शक्ल मैं आपको बता रहा हूँ।
سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی یہ جو حملے کیے ہیں ایران نے وہ یہ ہم اس پہ وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو کی کرے پھر وہ؟ آپ سب مل کے، آپ کو شرم نہیں آ رہی آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان ملک کو تباہ کرنے؟ امریکہ کے اڈے کہاں پہ؟ قطر میں، یو اے ای میں، دوحہ میں، سعودی عرب میں، شام میں، اردن میں، عراق میں، وہاں سے وہ اڑتے ہیں طیارے اور وہ جو آ کے ایران پہ حملہ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو وہ ایک بات بتاؤں کہ ایران نے بھی کمال کر دیا ہے۔ اس کے جو ہدف ہیں پہلے تو وہ سن لینا۔ اسرائیل میں یروشلم، تل ابیب، حیفا، اسکلان اور شمالی علاقے، بحرین میں جیفر بیس امریکی 5ویں بحری اڈے کا ہیڈ کوارٹر، قطر الحدید ایئر بیس، کویت عرفجان کیمپ، احمد الجابر ایئر بیس، مبارک ایئر بیس، متحدہ عرب امارات الزفرہ ایئر بیس، جبل علی پورٹ، فجیرہ ایئر بیس، سعودی عرب امیر سلطان بیس، اردن موقع السطی ایئر بیس، عراق اربیل میں امریکی فوجی اڈا۔ اے اڈے پہ نے توڑے، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں اب ہو کیا رہا ہے؟ اب عمران خان کا آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوگا، اس نے کہا کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے اور امریکہ کہ مسلمان ملک آپس میں لڑیں، ان کی طاقت کمزور ہو اور پھر وہ آسانی سے ان پہ قبضہ کر لیں۔ تو آج کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ وہ جو بقول شہباز شریف صاحب کے یہ جنوبی ایشیا کا نجات دہندہ تھا، وہ کہہ رہا ہے جی بلے بلے شاباش شاباش پہ جاؤ افغانستان نو۔ وہ جو آپ کی نظر میں امن کا سب سے بڑا کیا کہتے ہیں اسٹیچو تھا، اور جس کو آپ تھک نہیں رہے تھے کہ جی اس کو آپ امن کا ایوارڈ دیں، آج وہ کیا کر رہا ہے؟ ایران میں مسلمانوں کو مار رہا ہے، یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے افغانستان میں جو کر رہا ہے، کتنے کیا ہوتا امن شمن؟ اور ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی ٹریپ کا شکار ہو چکے ہیں جس میں سے اب نکلنا ممکن نہیں رہا۔ اور اسی لیے عمران خان کو جس طریقے سے انہوں نے پہلے ایک سائڈ پہ کیا، پھر اس کو جیل میں پھینکا، پھر اس پہ مقدمے بنائے، اور اس کے بعد اس کو بالکل وہ کر دیا کہ اب یہ معاملہ عمران خان اگر باہر ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کہ پاکستان افغانستان پہ حملہ کرتا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ امریکہ کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال ہو جاتے؟ یہی سب سے بڑا ایک قصور ہے عمران خان کا، یہی سب سے بڑا قصور ہے کہ وہ بار بار مسلم امہ کو یہ بتاتا رہا کہ اسرائیل تمہیں کس طرح تباہ کرنے جا رہا ہے۔ عمران خان کا قصور یہ کہ وہ بار بار آپ کو یہ بتاتا رہا کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو خود تو نہیں کہہ رہا، عمران خان کے آپ جائیں نیٹ پہ جا کے انٹرویو سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اور آج اگر میں یہ کہوں کہ اسرائیل کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان نہیں کھڑا ہوا، لیکن موجودہ حکومت شہباز شریف کی مجرمانہ خاموشی اس بات کی دلالت ہے کہ پاکستان خاموش حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی۔ کیسی بات ہے؟ بورڈ آف پیس کے جو دو رکن ہیں، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل، دونوں حالت جنگ میں اور دونوں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ یہ سارا کچھ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان پوری طرح ٹریپ ہو گیا اور اس کے بعد نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں رہا۔ اگر یہ اس موقع پہ ٹرمپ کو انکار کرتے ہیں تو فوجیں ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ ٹرمپ نے بلوچستان میں مداخلت کر دینی، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے بلوچستان میں مداخلت کرنی ہے، ٹرمپ نے بلوچستان میں مداخلت کرنی ہے، اور پاکستان کے پاس اب کوئی رستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ یا ہم اپنے مسلمانوں کے خون کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کا حصہ بن جائیں، اور ہمارے پاس بہادری اور غیرت کی تو گنجائش رہی نہیں ہے۔ شہباز شریف سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ٹرمپ کے خلاف کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر سکیں۔ لہٰذا آپ دعا کریں، ویسے اب دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خالی دعاؤں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر خالی دعاؤں سے کچھ ہونا ہوتا تو اب تک فلسطین آزاد ہو گیا ہوتا۔ دنیا ایک پریکٹیکل چیز کا نام ہے، ماضی میں بھی مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنے، اور اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران میں جیسے ابھی ایک اسکول پہ بچیوں کے بمباری ہوئی ہے اور اس میں 40 بچیاں مر گئی ہیں، ایران کے بہت ساری عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ایران نے بھی ایئر بیسز پہ حملے کیے ہیں، لیکن ایئر بیسز کیا وہ پہلے خالی ہو چکی ہیں۔
وہاں پہ کیا ہے, کیجولٹیز تو کوئی ہے نہیں, لیکن یہ ساری چیزیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ غور کیجیے گا کہ فلسطین اس ٹائم اسرائیل کا یار کون ہے, عمران خان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے, اور یہ ساری گیم گریٹر بلوچستان کو تو سبب نہیں بنے گی. اچھا جی, تمام تر اپنے زور شور کراب کے باوجود بھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور بار کے الیکشن عمران خان صاحب نے جیت لیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی والے ہی ہیں. یعنی کہ عمران خان کا جادو ابھی سطح پہ چلا گیا ہے کہ اس بار کے الیکشن کے اندر جو پہلا کینڈیڈیٹ جیتنے والا بھی پی ٹی آئی کا اور جو دوسرے نمبر پہ آنے والا بھی پی ٹی آئی کا, دور دور کدھر پا نواز شریف دی کوئی ایک بندے دی شکل نظر نہیں آنی. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی ایک سکہ چلتا ہے تو وہ عمران خان کا سکہ چلتا ہے. یہ چاہے جیل میں پھینک دیں یا کچھ بھی کر دیں, حکومت اب اندر کھاتے منتوں پہ آ گئی ہے. کل بھی انہوں نے طارق فضل چودھری اور رانا ثناء اللہ نے اچکزئی اور باقی لوگوں سے ملاقات کی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ مذاکرات جو کرنے کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے حکومت, کیونکہ حکومت خود ایک دلدل میں پھنس گئی ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ اب ہم ایران کے مسئلے پہ اگر ہم اسٹینڈ نہیں لیتے تو پاکستانی قوم نے ہم پہ وہ ہمارے ساتھ کرنی ہے لترو لتری کہ یہ ساری عمر کے لیے. ویسے تو پریکٹیکلی سیاست ختم ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی. آپ نے مریم کو اتنی ہوا بھر کے اتنا بلند لیڈر بنانے کی کوشش کی, وہ ایک سیکنڈ میں ایسے جا کے گر پڑی ہیں. شہباز شریف کو تو خیر کسی کھاتے میں ہی نام نہیں تھا. اس وقت پاکستان میں اگر پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو وہ صرف عمران خان کے پاس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں باہر آنا ہے, کوئی جادو کی چھڑی ہے, انہیں ڈنڈا ہلانا ہے اور سارے مسائل حل ہو جانے, لیکن پاکستان کو اس ٹائم ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جس کے پاس ویژن بھی ہو, جس کی پوری دنیا مانتی بھی ہو, اور جو فیصلے کرنے کی قوت بھی رکھتا ہو, اور جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہو. اور وہ ایک ہی شخص ہے عمران خان. عمران خان کو جو سزا ملی وہ یہ بھی نہیں صرف ملی کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر سکتا ہے, اس کو مسلم ممالک نے بھی سزا دی کہ ان کے اندر ایک ایسی قیادت پیدا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ چھوٹے بون جتنے بھی تھے جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں, یہ اتنے نظر آتے تھے. اور عمران خان کی موجودگی میں نہ بورڈ آف پیس بن سکتا تھا, نہ غزہ کا صورتحال اس طرح ہونی تھی, نہ اسرائیل ایسے حملہ کر سکتا تھا. اسی لیے عمران خان کو جیل بھیج دیا گیا. السلام علیکم.